اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری خواتین، آج آپ کو بتانے والا ہوں ایسے 10 لوگوں کے بارے میں، ایسے 10 شخصوں کے بارے میں جن لوگوں کا جنت انتظار کرتی ہے، جن 10 لوگوں کو جنت چاہتی ہے، وہ 10 لوگ کون سے ہیں؟ دیکھیے میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ اپنی رضامندی کے صدقے میں ہم کو جنت عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ یہ ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے اور یہ ماننا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ایسے لوگ میں آپ کو بتاؤں گا، ایسے 10 لوگ ہیں کہ وہ جنت خود ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے، ان 10 لوگوں کی جنت متمنی ہے، متلاشی ہے اور ان کو چاہنے والی ہے۔ تو آئیے میں اپنی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتاتا ہوں وہ 10 لوگ کون سے ہیں جن کو جنت خود چاہتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں شروع کرتا ہوں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 1 شروع کر رہا ہوں۔ نمبر 1 حدیث پاک سے شروع کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے سے میں راضی ہوا، تو ایسے شخص کو جنت چاہتی ہے، ایسے شخص کا جنت انتظار کرتی ہے۔ کس شخص کا؟ کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، میں اللہ کے رب ہونے پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوا، تو جنت اس شخص کو چاہتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے کہ یہ میرے اندر آ جائے۔ اس کی متمنی ہے جنت ایسے انسان کی جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں۔ میرے عزیزوں، اب دیکھیے، میں اب آپ کو دوسرے نمبر کا شخص بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ وہ دوسرا شخص کون ہے کہ جس کو جنت چاہتی ہے؟ تو جو بندہ، نبی فرماتے ہیں، جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رسول کی اتباع کرتا ہے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ان کی عزت اور تکریم کرتا ہے، ان کی عزت کے چراغ اپنے دل میں روشن کرتا ہے، ان کی محبتوں کے چراغ اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر روشن کر لیتا ہے، تو جنت کہتی ہے میرے اندر آ جا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ تو اس شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی، مگر وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا معاملہ ہے؟ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ وضاحت فرما دیجئے۔ جب عرض گزار ہوئے صحابہ اکرام، تو نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے منہ پھیرا، میری اطاعت سے انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی۔
تو میرے عزیزو رسول کی اطاعت کرو اگر جنت چاہیے۔ تو یہ دو لوگ ہو گئے کہ جن کا جنت انتظار کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تیسرا کون ہے جس کا خود جنت انتظار کرتی ہے۔ اب دیکھیے تیسرے نمبر کا وہ شخص ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نرم مزاجی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہو، یعنی جس کے اندر نرم دلی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، یہ سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کا اگر مالک ہے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو جنت اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ چڑیا کا دل نرم ہوتا ہے، تو نبی نے چڑیا سے تشبیہ دی ہے، چڑیوں سے تشبیہ دی ہے میرے نبی نے، میرے سرکار نے، کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ میرے عزیزو اب دیکھیے یہ تین شخص ہو گئے، تیسرا کون تھا کہ جس کا دل نرم ہو، نرم مزاج ہو، منکسر المزاج ہو، نرم دلی سے رہتا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت خود اس کا انتظار کرتی ہے۔ اب دیکھیے چوتھا کون ہے، نمبر 4، غریبی اور پریشانی اور مفلسی میں زندگی گزارتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ غریبی پر صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مفلسی میں اور پریشانی میں صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے، تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ میرے عزیزو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ آقا نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ میرے عزیزو جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے آقا ضرور بتائیے، آقا ضرور بتائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہر ناتواں جو لوگوں کے نزدیک کمزور ہو اور اللہ کے نزدیک برگزیدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو جنت میں داخل ہوگا کہ جو لوگوں کے نزدیک کمزور ہو اور اللہ کے نزدیک برگزیدہ، یعنی جو کمزور ہے اپنی کمزوری پر صبر کرتا ہے اور اپنی غریبی پر صبر کر لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، حدیث پاک کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو غریبی پر صبر کرتا ہے، مفلسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے رہتا ہے، اور لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کمزور نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہیں تک نہیں، نبی نے فرمایا کہ جنت اس شخص کی منتظر ہے، جنت اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ اس لیے کیوں انتظار کرتی ہے؟ اس لیے انتظار کرتی ہے کہ وہ اللہ کا سچا بندہ ہے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اس لیے جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ اب دیکھیے 4 لوگ میں آپ کو بتا چکا۔ نمبر 5، سنت مؤکدہ ادا کرنے والا، سنت مؤکدہ ادا کرنے والا شخص، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں آپ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ فجر کی 2 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ دیکھیے سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں تو یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور بعد کی 2 سنتیں ہیں تو یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، ہے نا۔ مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ عشاء کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد میں جو سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو نبی نے فرمایا سنت مؤکدہ ادا کرنے والا شخص، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اور نبی نے فرمایا نوافل کی کثرت، یعنی نفل نماز کثرت سے پڑھتا ہو، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام حبیبہ اس کی راوی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا گیا کہ جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، گھر کو تیار کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں پر آپ عمل کرتے رہیں اور غور سے سنتے رہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ میرے عزیزو، نمبر 6، شرک سے بچنا اور صلح رحمی کرنا، نماز ادا کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والا شخص، اس کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ یعنی شرک نہیں کرتا ہے، شرک سے بچتا ہے۔ کچھ لوگ شرک کرتے ہیں نا، کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں، یعنی کسی کو سجدہ کیا اور یہ معبود سمجھ کے سجدہ کر لیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت معبود حقیقی صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کیا، شرک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، کتنے ہی بڑے آپ گناہ گار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر شرک آپ نے کر دیا تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف نہ جائیں۔ تو میدان محشر میں ہر گناہ آپ کا رسول کی شفاعت سے معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک آپ کا معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر مشرک آپ مرے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، تو آپ جہنم میں جائیں گے، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اگر آپ کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے، مشرک آپ مرے ہیں تب۔ اور اگر گناہ گار مرے ہیں تو رسول کی صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو معافی عطا فرمائے گا۔ نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان آپ کے دل میں ہونا چاہیے، گرچہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر مشرک کافر مرے ہیں، آپ مشرک مرے ہیں، گمراہ ہو کر مرے ہیں، تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے توبہ کر لو سچے دل سے اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ، مشرک مت بنو، کافر مت بنو، گمراہ مت بنو، بد مذہب مت بنو، بلکہ اہل سنت والجماعت کے سچے اور اچھے انسان بن جاؤ۔ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے میرے عزیزو۔ تو نمبر 6، شرک سے بچنا، صلح رحمی کرنا۔ جو شرک سے بچتا ہے اور صلح رحمی کرتا ہے، صلح رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی کرتا ہے، صلح رحمی کا معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ خاندان والے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، مسلمان لوگ ہیں، ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، اچھے بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھا اخلاق دکھاتا ہے، نبی کی سیرت کو اپناتا ہے، تو یہ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا ہے تو جنت اس شخص کا انتظار کرتی ہے میرے عزیزو، جنت اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ نمبر 7، خوش اخلاق، تہجد گزار، نماز پڑھنا، نفلی نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اور دوسروں کو کھانا کھلانے والا شخص، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یعنی اخلاق خوش ہے، خوش اخلاق انسان ہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے اور نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ یعنی تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر نفلی نمازیں پڑھتا ہے، ابابین کی نماز ہے نا، صلاۃ التسبیح ہے اور صلاۃ الابابین ہے اور تہجد کی نماز ہے اور بہت ساری اس کے علاوہ نفلی نماز پڑھتا ہے، یا کوئی اور نوافل پڑھتا ہے، قضاء حاجت کے نفل پڑھ لے یا پھر شکرانے کے نفل پڑھے، بہت سارے نوافل آتے ہیں۔ تو کوئی سے بھی نفلی نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے، اگر وہ نفلی نماز کی کثرت کرتا ہے تو پھر اس شخص کا جنت انتظار کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ نفلی نمازوں کی کثرت کرتے ہوں گے تو میدان محشر میں جب ان کے گناہوں کو اور ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا
اگر نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو پھر اس کم نیکیوں میں نفلی نمازوں کو رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اضافہ ہو جائے گا، جس ان نیکیوں کی وجہ سے ان کو جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو خوش اخلاق، تہجد گزار اور اس کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اور دوسروں کو کھانا کھلانے والا شخص اگر ہے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ اب ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے محل ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے اندر داخل ہو جائے تو باہر کا صاف دکھتا ہے، اور کوئی باہر ہو تو اس کو اندر کا صاف دکھتا ہے۔ ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکان کس کے لیے ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا اچھی بات کرے یہ اس کے لیے ہے، جو اچھی بات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور کثرت سے روزہ رکھے تو ان لوگوں کے لیے، اور نبی نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو پوری دنیا چین کی نیند سو رہی ہو، مزے کی نیند سو رہی ہو، اور یہ اس وقت میں نمازیں پڑھے، یعنی نفلی نمازیں، جب رات کا سناٹا ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اب ایک عرابی جب کھڑا ہوا تھا، نبی نے فرمایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ایسے محل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہو تو اسے باہر کا صاف نظر آتا ہے اور باہر والے کو اندر کا صاف نظر آتا ہے۔ اب ایک عرابی کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ یہ مکان کس کے لیے ہوگا؟ یہ محل کس کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ اللہ یہ مکان کن کن لوگوں کو عطا فرمائے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں، نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو اچھی بات کرتا ہے، جو اچھی بات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، کثرت سے روزہ رکھے، جو اچھی بات کرے اور کثرت سے روزہ رکھے، ہے نا، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جس وقت نبی نے فرمایا جس وقت پوری دنیا مزے کی نیند سو رہی ہو، جس وقت لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں، تو اس وقت میں اٹھ کر یہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ محل عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 8، عدل کرنے والا، نرم دلی سے رہنے والا، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جائی تو مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، سوال کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ سے مانگیے، اللہ سے سوال کیجئے، محنت کیجئے، کاروبار کیجئے، اپنے جسم کو حرکت دیجئے، تھوڑی سی محنت کریے، اس کے بعد پیسہ کمے گا۔ اب یعنی لوگوں نے ذرا سی پریشانی آئی اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے، سوال کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کتابوں کے اندر، جو شخص بنا وجہ مانگتا ہے تو اس کے چہرے کا گوشت میدان محشر میں اس کے چہرے کی چمڑی اتار لی جائے گی، وہ بغیر چمڑی کے میدان محشر میں ان کو لایا جائے گا۔ تو میری عزیزو، سوال کرنے سے پرہیز کرو، کوشش یہ کرو، محنت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرو۔ اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، بندوں سے سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا کہ عدل کرنے والا، نرم دلی سے رہنے والا اگر کوئی شخص ہے، انصاف کرنے والا کوئی شخص ہے، اور پنچایتیوں کا یہ حال ہے آج کے دور میں، اگر کسی سے کوئی پنچایت کروا لے، آج کے دور میں کسی کو بڑا مان لے، پنچایتی مان لے، پردھان سے پنچایت کرا دے، نیتا جی سے پنچایت کرا دے، یا کسی کوئی بڑا اچھا خاندان میں کوئی صحیح سود ڈھنگ کا انسان ہے تو اس کو پنچایت کرنے کے لیے لے آئے، تو پھر وہ پنچایت انصاف والی نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو اس کی پارٹی کا ہوتا ہے، اس کی طرف کو پنچایت کر دیتا ہے۔ اس کو اپنی قبر یاد نہیں آتی، نبی کا فرمان یاد نہیں آتا، اس کو اللہ کا فرمان یاد نہیں آتا، اس کو اپنا ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، اے منصف لوگو، اے انصاف کرنے والو، دنیا کی پنچایتیں کرنے والو، ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے غلط پنچایت کی تو قسم خدا کی میدان محشر میں آپ کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ تو انصاف اگر کرو تو، یعنی اگر پنچایت آپ سے کوئی کرائے، کوئی بات کرانے کے لیے آپ کو لے کر کے آئے، تو پھر انصاف کی بات کریں، اس میں اپنا اور پرایا نہ دیکھیں، اپنا اور غیر نہ دیکھیں، ہے نا، اپنی پارٹی کا اور دوسری پارٹی کا نہیں دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کی بات پر عمل کریں، رسول کی بات پر عمل کریں۔
قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے قول و فعل پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر انسان بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اب نبی فرماتے ہیں کہ عدل کرنے والا، نرم دلی سے رہنے والا، نرم دلی کے ساتھ رہتا ہے۔ نرم دلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی پریشان ہے، بستی میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے، مسلمانوں میں کوئی پریشان عورت ہے، کوئی مسلمانوں میں پریشان ہمارا بھائی ہے، تو اس کا ساتھ دیں، اس کے اوپر نرمی کریں، رحم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یرحم من لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو رحم کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحم ہوگا، اور جب رحم ہوگا تو مرنے کے بعد جنت میں داخلہ بھی ہوگا۔ تو میرے عزیزو، عدل کرنے والا، نرم دلی سے رہنے والا، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو جنت اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ میرے عزیزو، نمبر 9، شریف مزاجی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا اور ان کے ساتھ رہنا۔ اگر کوئی آپ سے بات کرے تو اچھے مزاج کے ساتھ بات کرے، ایسا مزاج کے ساتھ آپ بات کریں کہ اس کو اندازہ لگ جائے کہ یہ سچا اور پکا مسلمان ہے، نبی کا سچا وفادار ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کے طریقے کو اپنانے والا ہے۔ تو آپ کی بات کا اثر اس کے دل پر بھی ہوگا، اس کے دل اور دماغ پر بھی ہوگا۔ نرم مزاجی، شریف مزاجی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کریں۔ نمبر 10، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے، 2 یا 2 سے زیادہ پرورش اگر کسی شخص نے اپنی بیٹیوں کی ہے، 2 بیٹیوں کی یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو جوان کر دیا، ان کی شادی کر دی، تو قسم خدا کی جنت ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا تو قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس طرح آئیں گے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 لڑکیوں کو ان کو جوان کر دیا، ان کی شادی کر دی، ان کی پرورش کر دی، تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے جیسے کہ 2 انگلی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، تو نبی نے 2 لڑکیوں کا اور 2 سے زیادہ لڑکیوں کے بارے میں فرمایا۔ تو اب کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4 یا 5 ہیں، تو جن لوگوں نے پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد اس نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا تو نبی کا پڑوس اس کو حاصل ہوگا، ہے نا، جوان ہونے تک پالا۔ تو قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس طرح آئیں گے جس طریقے سے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ تو یہ 10 لوگ میں نے آپ کو بتائے جن لوگوں کا جنت خود انتظار کرتی ہے۔ تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں، توجہ کریں کہ آپ ان 10 لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بن جائیے۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی سورج پچھم سے نہیں نکلا ہے، ابھی تو پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں چھپ رہا ہے۔ تو جب تک سورج پچھم سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر تو گناہگار ہے اور نبی سے سچی محبت نہیں کرتا ہے تو سچے دل سے توبہ کر کے نبی کا سچا وفادار امتی بن جا۔ انشاءاللہ تعالی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔